جہاں پہ مرد نہیں بولتے وہاں پہ آپ جیسی خاتون جو ہے وہ بول رہی ہوتی ہے. تو جہاں پہ آپ نے بڑا زور دیا ہے. ہاں جہاں پہ میں کہتی تھی صحافت کروں گی. کیا ہم صحافت کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم صحافت نہیں کر رہے. ہم صحافت کے نام پہ ایک مذاق کر رہے ہیں. لیاقت باغ راولپنڈی میں اپوزیشن کے جلسے پہ فائرنگ ہو جاتی ہے, تو ولی خان صاحب جو ہیں وہ بہت سی لاشیں اٹھا کے واپس پشاور جاتے ہیں. اس آئین کا جو دشمن ہوتا ہے نا, جو اس آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے, اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. انہوں نے کہا ووٹوں سے نہیں بننا, بس وہ جنہوں نے شہباز شریف کو بنایا نا, انہوں نے بلاول کو بنانا ہے پرائم منسٹر. بلاول کو یہ ثابت کرنا ہے, یہ اس کا امتحان ہے. یہ 27ویں ترمیم ہے نا, یہ اس کا امتحان ہے. علامہ اقبال خود تو ایک غریب آدمی تھے, اتنے ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے. انہوں نے چندہ اکٹھا کیا کہ جی افغانستان میں جو حکومت ہے تو اس کو ہٹا دیا گیا ہے, سازشوں کے ذریعے انگریزوں نے حکومت کو ہٹا دیا ہے, تو اب وہ حکومت واپس لے کے آنی ہے. تو اس کا ایک مرکز بنایا گیا وزیرستان میں. ظاہر شاہ جو ہے اس نے ساری بات سمجھ کے تو اپنا جو نمائندہ تھا اس کو میسج بھیجا کہ آپ اپنا ووٹ واپس لیں پاکستان کے خلاف. جب سوویت یونین افغانستان میں آ گیا تو نصیر اللہ بابر صاحب نے شاہ ایران کے ذریعے امریکن پریزیڈنٹ جیمی کارٹر کو بتایا کہ ہمارے پاس پاکستان میں ایک افغان ملیٹنٹ فورس موجود ہے جو سوویت یونین کا راستہ روک سکتی ہے, آپ ان کو سپورٹ کریں. میں نے کہا جی کیا یہ بات درست ہے کہ یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ یوروکول آئل کمپنی جو ہے وہ اس کی فنڈنگ کر رہی ہے؟ ہاں 50 کروڑ روپے دیا انہوں نے, لیکن تم نے لکھنا نہیں کہیں پہ. ادھر گئے پہنچے تو ملا عمر صاحب بھی میرے سے ناراض. کیوں؟ وہی کالم جس پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ناراض ہوئی تھی. انہوں نے کہا اس میں تم نے لکھا ہے کہ یہ رابن رافیل جو ہے یہ میری سپورٹ کرتا ہے. میں نے کہا سپورٹ کرتا نہیں, کرتی ہے. اس نے کہا یہ عورت ہے. جی یہ عورت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, عورت میری سپورٹ کرتی ہے. میں کہا جی وہ کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ ان کا کام کر رہے ہیں. تم مجھے امریکی جاسوس سمجھتے ہو؟ آج میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اسامہ بن لادن صاحب بھی بڑی اچھی اردو بولتے تھے, لیکن ان کا کہنا یہ تھا, ہمیں پکی انہوں نے یہ کی ہوئی تھی کہ باہر جا کے نہیں بتانا کہ مجھے اردو بولنی آتی ہے. انڈیا کا کیا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے بی جے پی کا؟ اکھنڈ بھارت. اکھنڈ بھارت میں صرف انہوں نے پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان, سری لنکا کو شامل نہیں کرنا, افغانستان کو بھی شامل کرنا. تو یہ افغان طالبان جو ایک افغان پرائڈ پہ بڑا فخر کرتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے بارے میں خود انڈین پروفیسر کتابیں لکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو پیسے دیتے ہیں. شاعر مشرق, حکیم الامت, دانائے راز حضرت علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا, انہوں نے کہا تھا افغانستان ایشیا کا دل ہے. تو دل جو ہے اس میں اگر خرابی ہے تو دل کو کاٹو نہیں, اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرو, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش. آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے مہمان جن کی 1 سال سے میں منتیں کر رہی ہوں کہ سر پلیز آپ میری پوڈ کاسٹ میں آ جائیں. حامد میر صاحب. بہت شکریہ فرزانہ صاحبہ. دیکھیں یہ آپ درست فرما رہی ہیں کہ آپ 1 سال سے میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی نخرے وخرے نہیں کر رہا تھا, میں صرف تھوڑا سا خوفزدہ تھا. خوفزدہ؟ ہاں کیسے؟ خوفزدہ تھا کہ آج کل ہمارے اتنے دوست اور کولیگس پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, وی لاگس کرتے ہیں اور میرے پیچھے لگے رہتے ہیں. میں نے کہا اگر میں نے فرزانہ کو دے دیا انٹرویو تو یہ سارے جو ہیں یہ مجھے کہیں گے کہ اس کو دیا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دیا. تو اب آپ خود ہی بتا دیں کہ آج آپ نے مجھے کیسے قابو کیا, آپ خود ہی بتا دیں. کہیں یہ بھی آ گئے, میں بھی آ گئی, اور پھر ہاتھ سے کھینچ کے لے کے آنا اس لیے. تو اصل میں دیکھیں, ایک تو میں آپ کافی عرصے سے پرسو کر رہی تھی تو میں بہانے لگا رہا تھا, جس طرح میں آپ کے بہت سے کولیگس کے ساتھ بہانے لگاتا ہوں, یار آج نہیں, تھوڑے دن رک جاؤ, یہ وہ. اصل میرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں جی, پروگرام بھی کرنا ہے, کالم بھی لکھنا ہے, پھر کبھی کبھی میں بھی جو ہے وہ یہ کام کرتا ہوں جو آپ کر رہی ہیں, تو اس میں نا ٹائم نہیں بچتا سارے دن میں. ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے پتا ہے کہ اب آپ کے پاس ایک پورا پلندہ ہے کاغذوں کا, تو اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ کیونکہ صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی ایک بہت بہادر صحافی ہیں اور خاتون بھی ہیں, تو آپ کو میں بلینک نو بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ میں آپ کا خود آپ کی
जुर्रत मंदाना सहाफ़त का एक फ़ैन हूँ. आपको मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि आप ये काम कर रही हैं. जहाँ पे मर्द नहीं बोलते वहां पे आप जैसी खतून जो है वो बोल रही होती है. तो जहाँ पे आपने बड़ा जोर दिया है. हाँ, जहाँ पे. तो इसलिए मैंने कहा कि चलें, आज फरजाना ने मुझे काबू कर ही लिया तो कोई बात नहीं. और असल में ये जगह ऐसी है ना, मैं इसको डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहता हूँ. नहीं करे तो अच्छा है. ये घर है और ये एक ऐसा घर है जिसके साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है. तो यहाँ पे आप भी आ गई तो यहाँ मैं भी आया हुआ था, तो फिर आपने काबू कर लिया. तो उस घर की वजह से मैंने कहा चलो ठीक है. बहुत शुक्रिया सर. देखें, आप जो है ना हमारे लिए एक अज़म का, बहादुरी का सिंबल हैं. उस वक्त से जब आप तो मुझे कह रहे हैं ना इस तरह से ना, ठीक है, इंसान को समझदार भी होना चाहिए, मोहतात भी होना चाहिए, लेकिन सहाफ़ी क्या करे आप? यहीं से सवाल. ये मैंने पहले यही लिखा हुआ है. मैं भी सहाफ़ी, आप भी सहाफ़ी. मुझे अभी भी याद है कि कॉलेज में जब औसाफ अखबार आता था और कालम पढ़ते थे तो मैं कि किसी दिन मैं भी इसी तरह बनूंगी, मैं भी लिखूंगी. लिखना भी शुरू कर दिया था कॉलेज के ज़माने से. सर, मैं कहती थी सहाफ़त करूंगी. क्या हम सहाफ़त कर रहे हैं? नहीं, हम सहाफ़त नहीं कर रहे. हम सहाफ़त के नाम पे एक मजाक कर रहे हैं. ऐसी तो नहीं होती सहाफ़त जैसी हम पहले किया करते थे. अब आपने जिक्र कर दिया कि आप औसाफ अखबार में मेरा कॉलम पढ़ती थी, तो मुझे याद है कि औसाफ अखबार भी मैंने बहुत मुश्किल हालात थे, उसके तहत मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किया और वो अखबार निकाला. मैं उससे पहले पाकिस्तान अखबार का एडिटर था जी. रोज़नामा पाकिस्तान इस्लामाबाद का. और रोज़नामा पाकिस्तान इस्लामाबाद में 1997 में हमने नवाज शरीफ साहब की जो बैरून मुल्क जायदादें हैं जी, उसके बारे में एक आर्टिकल छपा. अच्छा. मैंने नहीं आर्टिकल लिखा था सईद काजी ने, जो अब लाहौर में होते हैं. जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ. उन्होंने लिखा था वो आर्टिकल जैसे ही छपा तो तूफान आ गया. और मैं अखबार का एडिटर था, तो उन्होंने कहा जी आपको तो कुछ नहीं कहना, आपके चीफ एडिटर को नहीं छोड़ना. तो मेरा जो चीफ एडिटर था वो बेचारा, उसको पता ही नहीं था कि मैं क्या करता हूँ, क्या लिखता हूँ, क्या छापता हूँ. वो एक बिजनेसमैन थे, अकबर अली भट्टी. तो उनका प्रॉब्लम ये था कि वो पहले एमएनए थे. अच्छा. और नवाज शरीफ साहब के साथ होते थे. तो उनके अखबार में जब ये चीज़ छप गई तो मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया नवाज शरीफ साहब, और वहाँ पे 3-4 और भी सहाफ़ी थे. नुसरत जावेद साहब थे, और आमिर मुतीन साहब थे, और जफ़र अब्बास साहब थे डॉन के एडिटर, और भी 1-2 थे. मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा आप इस्तीफ़ा दे दो. मैंने कहा जी मैं क्यों इस्तीफ़ा दे दूँ? उन्होंने कहा वो आपके अखबार में ना एक बहुत ही काबिल एतराज़ आर्टिकल शाया हुआ है, तो बस आप ये छोड़ दें. मैंने बंदोबस्त कर लिया, एक बहुत बड़े अखबार का नाम लिया. तो उन्होंने कहा बस आप उधर एडिटर बन जाएं जाके. मैंने कहा ये एडिटरों की पोस्टिंग ट्रांसफ़र आप करते हैं कि इधर से एडिटर को उठाया और उसको उधर भेज दिया, उधर से उठाया उसको उधर भेज दिया. तो मैंने उनकी बात को ना मजाक में उड़ा दिया. तो मैं ना उनके सामने बैठ के ना पराठे के साथ आमलेट खा रहा था बड़े मजे लेके. तो मैं समझा ये ऐसे ही लगे हुए हैं नवाज शरीफ साहब. हमारी उनसे बड़ी जान पहचान थी, बल्कि दोस्ताना ताल्लुकात थे, गपशप थी. हाँ. उन्होंने देखा कि ये सीरियस नहीं ले रहे, सबने मजाक शुरू कर दिया. तो वहां से मैं निकला, मैं दफ्तर आया हूँ, रोज़नामा पाकिस्तान के दफ्तर में आया हूँ. तो मुझे चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ का फ़ोन आ गया. और उसने कहा जी कि वो आपसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, तो ही इज़ वेरी सीरियस, थोड़ी देर में अकबर अली भट्टी, आपको पता है डिफॉल्टर है वो. मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता. तो मैंने कहा कि डिफॉल्टर है तो उसने इलेक्शन कैसे लड़ा था? उसने कहा वो पहली बात थी, बार मुझे ऑर्डर आया, मैंने वो गिरफ्तार होने लगा थोड़ी देर. लो जी, वो विद इन 2-3 आवर्स भट्टी साहब गिरफ्तार हो गए. अब उनकी बेगम साहब मुझे फोन कर रही हैं, और वो एक बिहाड़ी से ताल्लुक रखने वाली, एक जिम्मेदार खानदान से ताल्लुक रखने वाली खातून थी. अच्छा. तो उसने कहा कि मेरा बंदा अंदर कराता, तू किधर चला जा. अच्छा. तो किधर चला जा. अब उसको ये नहीं था पता कि मुझे कहना क्या है. उसका ख्याल ये था कि ये इसकी वजह से मेरा खामद पकड़ा गया, तो ये अगर चला जाएगा तो मेरा खामद जो है वो रहा हो जाएगा. फिर मुझे मैसेज मिला भट्टी साहब का मैसेज मिला कि आप थोड़े दिन के लिए ना आगे पीछे हो जाएं, वो मैं गिरफ्तार हो गया हूँ, ये वो. ये समझ आ गई कि ये अब
جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ آپ کام جائیں. خراب ہے. تو میں نے استعفیٰ دیا روزنامہ پاکستان سے, اور اس طرح میں نے وہ اوصاف شروع کیا. اچھا. ٹھیک ہے نا, میں آپ نے ذکر کیا اوصاف کا, تو میں نے اوصاف کی آپ کو کہانی بتائی. پھر ہم نے اوصاف شروع کیا اسی سال 97 25 دسمبر 1997 کو. 3-4 مہینے کے اندر اندر وہ ہم نے اخبار شروع کر دیا. پرابلم اس وقت بھی تھے, اور پھر جب اوصاف اخبار آیا اس میں ایک کارٹون چھپ گیا. تیمور کارٹونسٹ جو اب مشرق پشاور میں جس کے کارٹون چھپتے ہیں, اس کا ایک کارٹون تھا کہ نواز شریف جو ہے اس کی کرسی میں کانٹے اگے ہوئے ہیں, کیل اگے ہوئے ہیں, اور وہ اس کرسی پہ جیسے جب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو کیلوں سے خوف زدہ ہے وہ. اچھا. اب وہ کارٹون چھپ گیا جی. جب وہ لے کے آیا میرے پاس کارٹون, تو وہ جو ہے بڑا اس زمانے میں بڑا موڈی سا آدمی تھا, بڑا نا اینگری ینگ مین. اچھا. اس طرح لا کے کارٹون پھینکتا تھا وہ میز پہ ایڈیٹر کے, اچھا. کہ چھاپنا تو چھاپو, دیکھتا ہوں کتنی تمہاری اوقات ہے, چھاپتے ہو کہ نہیں چھاپتے. میں نے کارٹون دیکھا, اس کی شکل دیکھی, میں نے سوچا اشتہار بند کرائے گا یہ. اچھا. میں کہا ٹھیک ہے جاؤ, چھپ جائے گا. چھپ گیا. اگلے دن جناب سینیٹر سیف الرحمان صاحب نے مجھے فون کیا, ہماری آپس میں تلخی ہوئی. اس کے بعد اس نے ہماری بجلی بند کرا دی. پھر اس نے FIA اور انٹیلیجنس بیورو بھیج دی ہمارے دفتر پہ, اٹیک کر دیا. ہم بھی دفتر سے باہر آ گئے, ہم بھی ان سے لڑائی کر رہے ہیں. بیگم کلثوم نواز صاحبہ میرا کالم بڑے ریگولرلی پڑھتی تھی, تو ان کو پتا چلا کہ حامد میر کے ساتھ یہ ہوا. تو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کی ظاہر ہے تھوڑی ان کے سامنے, یہ تو نہیں کہوں گا کلاس لی, انہوں نے احتجاج کیا. اچھا. اور انہوں نے کہا آپ نے زیادتی کی ہے, آپ کو اس سے معافی مانگنی چاہیے. سو نواز شریف صاحب جو ہیں یہ ان کا بڑا پن تھا کہ چلو اپنی بیگم صاحبہ کے کہنے پہ انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے مجھے سوری بھی کہا. اچھا. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو 2 واقعات بتائے ہیں. اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا, پھر پرویز مشرف کے زمانے میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا. پرویز مشرف کے زمانے میں جب مجھ پر پابندی لگی, مجھے پتا تھا یہ مشرف نے لگوائی ہے. یہ میں نے سوال بھی رکھا ہوا ہے. ہاں, میرا سوال یہ تھا, میں ابھی آپ سے پتا کیا بتانا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ ہم صحافت کر رہے ہیں, تو یہ صحافت کرتے تھے تو یہ کچھ ہوتا تھا نا. اب اور مسئلہ صرف ڈکٹیٹروں سے نہیں, سیاستدانوں سے بھی رہا ہے. ہاں, یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ماضی کے وہ تمام ڈکٹیٹر جن کے خلاف ہم لڑتے رہے, اور وہ تمام سویلین ڈکٹیٹر جو ایک سو کال ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے اقتدار میں آئے اور ہم ان سے بھی لڑتے رہے, وہ اچھے تھے. اچھا. یہ جو آج کل ہے نا, یہ کھل کے سامنے بھی نہیں آتے, بتاتے بھی نہیں کہ آپ ہمارے دوست ہیں کہ دشمن ہیں, نامعلوم افراد کے ذریعے کاروائی ڈلواتے ہیں. ٹھیک ہے, مقدمہ بھی اگر آپ پہ درج ہونا ہے تو وہ اصلی بندے نہیں ہوں گے, محب وطن شہری ہوتا وہ ہے. محب وطن شہری ہوتا ہے, کوئی خود سامنے نہیں آتے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو ہے نا, یہ اخلاقی جرت کا فقدان ہے. یہ ایک پاکستان میں اخلاقی بحران ہے جس کا پارلیمنٹ بھی شکار ہے, جس کا عدلیہ بھی شکار ہے, جس کا میڈیا بھی شکار ہے. اب آپ نے بھی تو تھوڑے دن پہلے ایک جگہ پہ کہا نا کہ آپ کی مرضی کے بغیر ٹکر بھی نہیں چل سکتا. تو آپ نے یہ جن کو کہا انہوں نے آپ کی بات سنی اور جواب بھی دیا. میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا. مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ یار اس لڑکی نے, فرزانہ نے ایک اچھا سوال کیا ہے اور آگے سے ایک جواب بھی آ گیا. کاش کہ اسی طرح سوال جواب ہم اپنے لائیو شو میں بھی کر سکیں, ایگزیکٹلی, تاکہ ہمیں بھی تھوڑی تسلی ہو کہ ہم جرنلزم کر رہے ہیں. لیکن ہم پرائیویٹلی طاقتور لوگوں کے ساتھ جو گفتگو کر سکتے ہیں اور وہ اس کو مائنڈ نہیں کرتے, جی, وہ ہم ٹی وی پہ نہیں کر سکتے, وہ ہم اس طرح آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں کر سکتے. یہ ایک ڈیٹیریوریشن ہے, یہ ایک صحافت کا ایک بحران ہے کہ ایک دور تھا کہ نواز شریف جو ہے اس نے وزیر اعظم ہاؤس میں حامد میر سے کہا کہ تم استعفیٰ دے دو. حامد میر نے ایسی ہنسی مذاق میں بات اڑا دی. ٹھیک ہے, انہوں نے میرے چیف ایڈیٹر کو گرفتار کر لیا, میں نے استعفیٰ دیا, میں دوسرے اخبار میں چلا گیا, میں ادھر بھی وہی کام کرتا رہا, کام چلتا رہا, پرابلمز تھے, کام چلتا رہا. اب کیا ہوتا ہے, اب آپ کا انجام ارشد شریف جیسا ہوتا ہے. آپ کو بھی تو گولی مار دی گئی نا؟ نہیں, مجھے تو گولی ماری, لیکن خیال یہ تھا کہ گولی جو ہے وہ کسی مسئلے کا علاج ہے. تو گولی تو کسی مسئلے کا علاج نہیں ہے نا, گالی اور گولی تو کسی صحافی کا علاج نہیں ہے نا. صحافی جو ہے وہ اگر غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو بتائیں بھی آپ نے غلطی کی ہے. اگر صحافی جو ہے اس نے کوئی چیز غلط لکھ دیا تو آپ اس کو ثبوت کے ساتھ غلط ثابت کریں. لیکن اگر آپ اس کو گالی دیں گے, آپ اس کو گولی ماریں گے, تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا. تو اس لیے بات کچھ لمبی ہو گئی.
آج ہم پاکستان میں صحافت نہیں کر رہے. اس لیے ہم پاکستان میں صحافت نہیں کر رہے کہ آج پاکستان میں عدالتیں نہیں رہی اور پارلیمنٹ نہیں رہی. اچھا ایک تو آپ کو گولی کبھی مار دی, کبھی آپ کو ہراس کر دیا, گاڑی کے نیچے بم لگا دیا, کبھی کر. ایک اور چیز جو اکثر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگوں کو جو ایک تو باغی اور پھیلانے کا ایجنٹ, آپ کو بھی تو کبھی CIA کا ایجنٹ ہو, کبھی را کا ایجنٹ کہا گیا, یہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پہلے جب نیا آیا نا جرنلزم میں 87-88 میں, تو اس وقت ابھی سوویت یونین ٹوٹا نہیں تھا, تو KGB جو ہے وہ بڑی بدنام تھی پاکستان میں, جو سابق سوویت یونین کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی. تو سب سے پہلے میں KGB کا ایجنٹ قرار پایا. اچھا, ہو چونکہ میں نہیں تھی نا اس لیے مجھے نہیں یاد. ٹھیک ہو گیا. ایک KGB ہوتی تھی. اچھا, پھر انہوں نے کہا یہ نہیں KGB نہیں, یہ را کا ایجنٹ ہے. اچھا, پھر انہوں نے کہا نہیں یہ CIA کا ایجنٹ ہے. اچھا, پھر جب میں نے ایک دفعہ اسامہ بن لادن کا انٹرویو کر لیا تو انہوں نے کہا یہ القاعدہ اور طالبان کا ایجنٹ ہے. پھر میں چلا گیا جی حماس کا الیکشن تھا 2006 میں غزہ میں غزہ چلا گیا. تو وہاں گیا تو انہوں نے کہا اچھا یہ کیسے چلا گیا, اور یہ واپس بھی نہیں, یہ موساد کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, خطے سے آپ شروع ہوئے اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ چلے. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ثابت نہیں ہو رہا, انہوں نے کہا نہیں یہ ISI کا ایجنٹ ہے. پھر جب مجھے گولیاں لگ گئیں اور الزام ISI پہ آ گیا تو اب کوئی بچی نہیں تھی ایجنسی, تو انہوں نے کہا یہ تو غدار وطن ہے جو بیک وقت بہت سی ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے. اور پھر آپ ماما قدیر کے ایجنٹ بھی بن گئے. ہاں, پھر میں ان کا بھی. تو لیکن میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں حکومت یا کوئی ادارہ کسی صحافی کو یا سیاستدان کو یا کسی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو جب وہ کہتا ہے نا یہ ملک دشمن ہے, یہ غدار وطن ہے, اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک آدمی ہے. اور جب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت محب وطن ہے, بہت اچھے آدمی ہے جی, یہ تو بڑے محب وطن آدمی ہے, وہ بیچارہ مشکوک ہو جاتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ پیٹریوٹ جو لفظ ہے, پیٹریوٹ جی, بدقسمتی سے یہ کیا ہے؟ یہ پیٹریوٹ مزائل نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی پیٹریوٹ ہے. پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی تھی نا مشرف کے زمانے میں, اس کے بعد سے لفظ پیٹریوٹ جو ہے یہ کوئی کسی کے لیے نا داد و تحسین کا باعث نہیں ہے, یہ کسی کو مشکوک بنانے کا باعث بن جاتا ہے. تو اس لیے میں تو اب یہ کہتا ہوں, جب مجھے کوئی کہتے ہیں نا جی لگتا ہے کہ آپ غدار ہیں, میں کہتا ہوں جی بہت شکریہ, 100 بسم اللہ, ہاں میں غدار ہوں, کیونکہ آپ نے تو فاطمہ جناح کو بھی غدار کہا تھا. تو میں اسی صف میں خان کو بھی, فاطمہ جناح کو, باچا خان کو, جس بندے نے بھی پاکستان کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے وہ غدار قرار پایا.